والصلاة والسلام على محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ 7ویں پارے کی بعض آیات کا پیغام اب تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، جو طیبات اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام مت کرو اور حد سے آگے مت بڑھو، بے شک اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں ایک بات کا صاف پیغام یہ ہے کہ حلال یا حرام اللہ کی جانب سے ہے۔ کون سی چیز حلال ہے، جائز ہے، اور کون سی چیز حرام ہے، اس کا فیصلہ اللہ رب العزت کا کرنا ہے۔ کوئی انسان آگے بڑھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں چیز حرام ہے اور فلاں چیز حلال ہے۔ اللہ نے اس کو منع بھی کیا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ۔ تم اپنی زبان سے جھوٹ مت بکو، یہ مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ یہ فیصلہ صرف اللہ کا ہے۔ اللہ یہ اتارے گا اپنے نبی پر اور بتائے گا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو لوگوں نے آپس میں اسے حرام کر دیا۔ بنی اسرائیل نے بھی بہت چیزوں کو حرام کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ دیکھ لو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ اگر وہ چیز حلال ہے تو اللہ اور رسول نے اسے حلال کہا ہو، اور اگر وہ حرام ہے تو اللہ نے اس کے رسول نے اسے حرام کہا ہو۔ اس میں ایک اصول ہے۔ اصول کیا ہے؟ اس دنیا کی ہر چیز حلال ہے جب تک کہ اللہ اور اس کا رسول اسے حرام نہ کہے۔ اصل یہ ہے، کوئی چیز آپ نے اٹھائی، اب یہ حلال ہے کہ حرام، آپ یہ مانیے یہ حلال ہے جب تک کہ شریعت کا حکم نہ ہو کہ نہیں یہ حرام ہے۔ تو یہ اصولی بات ہوگی۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اور حلال رزق کھاؤ، حرام مت کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ اب یہاں پر قسم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ اللہ کے نام اور اس کی صفات کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنی ماں کی قسم کھا لیتے ہیں، اپنے بیٹے کی قسم کھا لیتے ہیں۔ یہ قسم کھانا بالکل جائز نہیں ہے۔ مخلوق میں سے کسی کی قسم نہیں کھائی جائے گی، اللہ اور اس کی صفات کی قسم کھائی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ اگر کسی کو قسم کھانا ہے تو وہ اللہ کی قسم کھائے یا وہ بالکل خاموش رہے۔ ایک جگہ پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ اگر کسی نے اللہ کے نام اور اس کی صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھا لی تو اس نے شرک کیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم صرف اللہ کی کھانی چاہیے۔ اب اگر کسی نے قسم کھا لی تو قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو زبان پر چڑھی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات کرتے کرتے قسم کھا لیتے ہیں، قسم اللہ کے ایسا ہو گیا، قسم خدا کے ایسا ہے، قسم فلاں، اس طرح کے الفاظ ان کی زبان سے نکلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو جھوٹ آدمی قسم کھاتا ہے، جانتا ہے کہ یہ چیز ہے نہیں، پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں اللہ کی قسم ایسا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب ایک تیسری قسم ہے، کسی آدمی نے یہ کہا اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، یا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں عقدتم الایمان۔ قسم کو تم نے پکڑی، مضبوطی کے ساتھ ٹائٹ کر دیا، اللہ کا نام اور اس کی صفات کا واسطہ دے کر اس کو داخل کر کے۔ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کروں گا۔ تو اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ اللہ کی اس قسم کو تم پوری کرو۔ اگر وہ خیر ہے، اگر وہ شر ہے تو اس سے رک جاؤ۔ مثال کے طور پر تم نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں فلاں کو قتل کر دوں گا، میں فلاں کو مار دوں گا، فلاں کے اوپر جھوٹا مقدمہ کر دوں گا، تو یہ جھوٹ جو چیزیں ہیں، غلط جو چیزیں ہیں، ان کو پورا نہ کرو، ان سے ٹھہر جاؤ۔ اور اگر خیر کی قسم ہے تو اسے پورا کرو۔ اگر تم پورا نہیں کر سکے تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر اس کا تم کفارہ دو، ریمیڈی اس کی کفارہ دو۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ تم ایک غلام کو آزاد کرو،
یا تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا ان کو کپڑے پہناؤ، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو 3 دن کے روزے رکھو، 3 دن کے روزے، یہ رمضان کے علاوہ کے روزے، 3 دن کے پھر روزے رکھو تم، اگر تم نے قسم کھائی اور توڑ دی۔ یہی کفارہ نظر کا بھی ہے، اگر کسی نے نظر مان لی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو پھر میں یہ کروں گا، اور بعد میں وہ کام ہو گیا لیکن اب وہ کرنے کی استطاعت نہیں ہے، نہیں کر پا رہا ہے، تو پھر اسے یہی کرنا ہوگا جو یہاں پر بتایا گیا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا انہیں کپڑا پہنائے یا 3 دن کے روزے رکھے۔ تو یمین کا یعنی قسم کا کفارہ اور نظر کا کفارہ یہ دونوں ایک ہی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے بیان کرتا ہے تاکہ تم جو ہے اسے بات کو سمجھ سکو۔ ایک بات اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دیکھو، تم وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، یعنی جو غیر مسلم ہیں، جو کفار اور مشرکین ہیں، ان کے جو معبود ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، جو اکابر ہیں، تم انہیں گالیاں مت دو، انہیں تم برا بھلا مت کہو۔ اگر تم ان کو برا بھلا کہو گے تو پھر پلٹ کر وہ اللہ کو بھی برا بھلا کہیں گے، تو اس کے ذمہ دار پھر تم ہوگے۔ لہذا یہ اصول بیان کر دیا گیا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھو، اپنی زبان کو پاکیزہ رکھو، یہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے ہے، یہ زبان اچھی اچھی باتیں بیان کرنے کے لیے ہے، یہ زبان آگ اگلنے کے لیے نہیں ہے، گالیاں اگلنے کے لیے نہیں ہے، گندی باتیں اپنی زبان سے نکالنے کے لیے نہیں ہے، لہذا اس زبان کو پاک رکھو۔ تم کسی کو گالی مت دو، کسی کو برا بھلا مت کہو، کسی کو سب و شتم مت کرو، اور جو دوسروں کے جو اکابر ہیں، ان کے بڑے ہیں، ان کے معبود جنہوں نے جھوٹے معبود جو انہوں نے بنا رکھے ہیں، ان کو بھی تم برا بھلا مت کہو۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دی ہے، ہم لوگ کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ہم ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل بیان ہوگا اللہ نے چاہا تو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔